اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایمان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بہت اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اس بات سے بچائے کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں، میرے منہ سے نکل جائے جو خدا نخواستہ میری پکڑ کا سبب بن جائے۔ اللہ پاک مجھے اس سے بچائے۔ کچھ بات ہم نے ایمان کی تھی، ہم نے ایمان کا ایک چارٹر بھی بات کی تھی جو قرآن پاک میں دیا ہے، اس کی ترتیب پہ بھی بات کی تھی، کچھ ارادی ایمان لانے کی بھی بات کی تھی۔ ایک نفس کی بھی بات ہم نے کی تھی کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہو لیا اور پھر اس کی مثال کتے کی ہو گئی۔ 3 طرح کے نفس قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو نفس مطمئنہ ہے جو سورہ فجر کے آخر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور جس کے بارے میں کہ پھر وہ ظاہر ہے وہ جنت میں داخل ہوگا نفس جو مطمئنہ ہے، اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور نہایت مطمئن رہے گا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایک نفس امارہ ہے دوسرے اینڈ پہ، جو 13ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے سورہ یوسف میں چلتی ہے، وہ اس میں جس میں وہ کہتے ہیں وما ابرئ لنفسی سے شروع ہوتی ہے۔ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، چند ایسے ٹکڑے مجھے چھوٹے چھوٹے کچھ ذہن میں ہیں، زیادہ مجھے قرآن پاک آئی وش کہ مجھے آتا ہو، نہیں آتا۔ تو اس میں پھر ان النفس الامارہ کی بات ہے کہ جی یہ نفس امارہ تو ہر کسی کا بری بات ہی بتلاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ سو نفس امارہ وہی ہے جو سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے اور بری باتوں پہ آمادہ کرتا ہے۔ اور تیسری قسم کا نفس ہے جو نفس لوامہ ہے۔ یہ سورہ قیامہ جو ہے اس میں ہے، اس میں اللہ نے پاک نے اس کی قسم کھائی ہے، یعنی وہ سورت شروع ہوتی ہے کہ فلا اقسم بیوم القیامہ والنفس اللوامہ، کہ وہ یعنی یوم القیامہ کی قسم کھائی ہے اور پھر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یعنی جسے یہ احساس ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے یا وہ اپنے بس سے باہر ہو رہا ہے اور مستقل ملامت پر آمادہ رہتا ہے۔ تو جب بھی نفس لوامہ ہوگا، ملامت ہوگی، تو بہتری کی اللہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی شکل نکل آتی ہے پھر، کیونکہ وہ احساس شروع ہو جاتا ہے جو ملامت کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور ضروری ہے میرے خیال میں کہ ہم نفس کو امارہ سے لوامہ میں لے آئیں، تو بھی بڑی غنیمت ہے۔ مطمئنہ تو اللہ کے نیک بندوں کے معاملہ ہے، اللہ کرے وہاں تک آپ سب لوگ پہنچیں۔ بہرحال یہاں تک بھی نفس لوامہ تک بھی آ جائیں تو بڑی غنیمت ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو ایمان کا بہت بڑا بنیادی حصہ ہے، جو بلکہ میں تو شاید ایمان کی بنیاد اسے کہنا چاہوں گا، ہم اللہ پاک کے غالب ہونے کو کس حد تک مانتے ہیں۔ ہم نے واقعی مشاہدہ بھی کر لیا ہے اس کا، یا ہم نے بس ویسے ہی مان لیا ہے؟ ہم سب پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر رکھتا ہے، قادر مطلق ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، یہ سارا وقت ہم بات کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہم کتنے پکے ہیں اس بات پر کہ واقعی ایسا ہی ہے؟ سورہ یوسف میں بھی ہے نا، اللہ نے خود کہا ہے کہ واللہ غالب امرہ، جہاں پہ جب یہ حضرت یوسف کے معاملات چل رہے ہیں، وہ جیل میں گئے، وہ اس سے پہلے وہ کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہ نکالے گئے، پھر وہ جیل میں چلے گئے، جو کچھ بھی معاملات ہوئے، تو اللہ نے جیسے جیسے ان کے راستے بنائے تو اس نے فرمایا کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ پھر سورہ طلاق کی ایک آیت ہے جو کہیں جگہ پہ آپ کو لکھی بھی ملتی ہے، کچھ لوگ اس کو وظیفے کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ہے ان اللہ بالغ امری، کہ اللہ اپنے کام پر قادر ہے، وہ جیسے چاہے اپنا کام کر لیتا ہے۔ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پہ، ایک پرسنل بات۔ 2003 کی بات ہے، یہ کوئی جون وغیرہ میں میری جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا، میں ایک فنکشن کا ہیڈ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن ہم وہاں پہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں، آپ کو ہم ایک اور فنکشن کے ہیڈ کے طور پر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ آپ کی ریکگنیشن، آپ کے پرکس، آپ کے بینیفٹس، آپ کی تنخواہ سب قائم ہے اپنی جگہ پہ، ہم آپ کی اسائنمنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا خیر، وہ مجھے اچھا نہیں لگا آنیسٹلی۔ بہرحال وہ چینج ہو گئی اسائنمنٹ، میں چلا گیا اس پہ، جا کے میں نے دیکھا تو آبویسلی وہ اتنا کوئی ایسی چارمنگ جگہ نہیں تھی، وہ کوئی ایسا خاص کام نہیں تھا وہاں پہ۔ بظاہر مستقبل قریب میں کوئی بڑا کام ہونے کی وہاں توقع بھی نظر نہیں آتی تھی۔ جس جاب پہ میں تھا وہ بڑی ہیپننگ جاب تھی، بڑی ایکٹیو جاب تھی وہ۔ اینی وے، تو میں کچھ تھوڑا سا بددل چل رہا تھا۔
اب یہ بات ہے 2003 کی، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ واقعہ یعنی جون میں ہو گیا۔ مجھے ایک دن ایسی اخبار ہمارے گھر آتا تھا، تو اس کلاسیفائیڈ میں ایک 3 لائنوں کی ایک انگلش ڈان ہم لیتا تھا میں نارملی، تو وہ اس میں ایک مجھے ایڈ نظر آئی کہ ایک مارکیٹنگ کا کوئی فارماسیوٹیکل کی بیک گراؤنڈ کا کوئی آدمی چاہیے، فلاں ای میل پہ اپنا سی وی بھیج دیجیے۔ اب ظاہر ہے میں ایک سینئر مینیجر تھا، تو میرے لیے تو ایسی کوئی چیز بظاہر اس کی کوئی سینس نہیں بنتی تھی۔ سم ہاؤ میں نے وہ سی وی بھیج دیا وہاں پہ۔ بات گم ہو گئی، 4-6 ہفتے گزر گئے، کوئی پلٹ کے کسی نے جواب نہیں دیا، مجھے بھی یاد نہیں رہا، مجھے کوئی انتظار بھی نہیں تھا، چونکہ میں نے کہا نا وہ ایسی بات ہی نہیں تھی کوئی۔ 5-6 ہفتے کے بعد ایک صاحب نے مجھے فون کیا، پاکستانی صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے وہ ای میل بھیجی تھی، سی وی اپنا بھیجا تھا، اس سلسلے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ مل لیجئے۔ کہ جی میں تو آیا ہوں باہر سے، میں سعودی عرب سے آیا ہوں، اور میں کراچی آؤں گا، انفیکٹ ابھی آیا نہیں ہوں، میں کراچی پہنچوں گا فلاں دن، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کراچی آ جائیں۔ میں نے انہیں صاف انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں جناب میرے لیے کراچی آنا ممکن نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا لاہور اگر آپ آ سکیں تو تشریف لے آئیے گا تو ملاقات کر لیں گے۔ یہ بات اب ختم ہو گئی۔ پھر کوئی ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے، اس کے بعد پھر ان کا ایک دن فون آیا کہ جی میں کراچی پہنچ گیا ہوں، اور میں نے کوئی 2-3 دن کے بعد میں نے وہاں پہ انٹرویوز رکھے ہیں، اور چونکہ میرا بہت تجربہ نہیں ہے اس مارکیٹ کا، تو اس لیے میں نے اپنے کچھ دوستوں سے ریکویسٹ کی ہے، تو ایک میں نے پینل بنایا ہے، تو وہ پینل انٹرویو کرے گا، سو آپ سے درخواست ہے آپ کراچی تشریف لیں آئیں۔ میں نے ان سے کہا جناب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں کراچی نہیں آؤں گا، آپ دیکھ لیجئے آپ لاہور آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر نہیں صحیح۔ خیر انہوں نے انسسٹ کیا کافی کہ نہیں آپ پلیز آ جائیے آپ۔ میں نے کہا اچھا چلیں اگر آپ بہت کرتے ہیں تو میں کوشش کر لیتا ہوں آنے کی۔ خیر میں نے وہ کسی نہ کسی طرح کر کے میں نے چھٹی وٹی لی، میں نے ایک فلائٹ بک کروائی، 11 بجے کی فلائٹ چلتی تھی پہلی، تو میں نے انہیں بتا دیا جی میں 11 بجے کی فلائٹ پہ چلوں گا، تو میں کوئی سمجھ لیجئے کوئی 2-2-2:30 بجے کے قریب پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس جہاں پہ آپ بیٹھے ہوں گے۔ وہ بوٹ بیسن پہ کہیں انہوں نے کوئی بندوبست کیا تھا کسی آفس میں۔ اچھا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا مناسب ٹائم ہے۔ وہ ہوا یہ کہ جب میں ایئرپورٹ چلا گیا تو فلائٹ لیٹ ہو گئی، وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی، وہ 2 گھنٹے لیٹ ہوئی، وہ 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ میں نے انہیں فون کیے، میں نے کہا جی یہ فلائٹ تو لیٹ ہو گئی ہے۔ تو جب تیسری مرتبہ انہوں نے اناؤنس کیا ڈیلے، تو پھر میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا جی اب تو کوئی صورت نہیں ہے کہ میں کوئی 6-7 بجے سے پہلے کراچی پہنچ سکوں، تو میرا خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے میرے آنے کا، میں ٹکٹ اپنی کینسل کر دیتا ہوں، اور پھر دیکھیں گے کبھی اگر ملاقات ہو گئی تو ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، اب مجھے 5 منٹ دیجیے۔ 5 منٹ بعد انہوں نے فون کیا مجھے کہ نہیں آپ آ جائیں، جتنے بجے بھی پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائیں۔ فائنلی میں کوئی 6:30-7 کے درمیان آئی لینڈڈ دے بوٹ بیسن پہ، میں ایئرپورٹ سے اتر کے، تو آگے وہ 3-4 لوگ بیٹھے تھے جس میں سے 1-2 سے میری بائی نیم کچھ شناسائی تھی، ان صاحب سے تو ویسے ہی پہلے ملاقات تھی، منیب اللہ حسینی صاحب ان کا نام ہے، تو ان سے بہرحال ملاقات ہوئی، 15 منٹ کی ٹوٹل گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا کیا پلان ہے؟ میں نے کہا جی اب میں ظاہر ہے اس وقت تو واپس نہیں جاؤں گا، میں کل ہی جاؤں گا واپس۔ انہوں نے کہا پھر کل ہم یہیں پہ مل لیتے ہیں دوبارہ صبح، میں نے اور کچھ انٹرویوز کرنے ہیں تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے انٹرویوز کیجئے۔ خیر میرے پاس بھی اور کوئی کام نہیں تھا تو میں چلا گیا، صبح ہم نے اور انٹرویوز کرنے شروع کر دیے، بائی اینڈ بائی ہماری اپنی بھی کچھ بات شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی اصل میں یہ جدہ بیس جاب ہے، اور اس طرح سے یہ کمپنی ہے، اور فلاں کام ہے، اور یوں ہے، اور مارکیٹنگ ہیڈ کی ہم پوزیشن دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ، لیکن میں تو پاکستان سے باہر جانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں کہیں بھی، اٹس ناٹ اباؤٹ سعودی عربیہ، میں تو کہیں بھی جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں نے نہ پلان کیا ہے نہ سوچا ہے، تو میری طرف سے معذرت ہے، میں نہیں جاؤں گا، آپ کسی اور کو، چونکہ آپ آئے ہیں تو دیکھ لیجئے آپ کسی اور کو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کا پروفائل بڑا اچھا ہے، اور آپ ہی کو میرا خیال میں بہرحال اپنے سعودی اونر سے بات کروں گا۔ تو انہوں نے کچھ مجھے بتایا جی پیکیج ویکیج کچھ اس طرح سے ہوگا۔ میں نے کہا جی نہیں میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، میں تو نہیں یہ لوں گا، مجھے تو یہ بہت کم پیسے ہیں، حالانکہ وہ کافی پیسے تھے، لیکن میں چونکہ جانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا تو میں تو ویسے ہی بہانے بنا رہا تھا۔ بہرحال وہ انہوں نے خیر کہا جی میں نے کہا جی میں اتنے پیسے لوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ بہت زیادہ ہے، میں نے کہا بس ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں سے۔
خیر انہوں نے کہہ دیا I'll talk to Saudi owners. میں ایک اور دن انہوں نے مجھے روک لیا, میں رک بھی گیا وہاں پہ کراچی میں. اس سے اگلے دن انہوں نے مجھے کہا کہ جی میری ان سے بات ہو گئی, they've agreed, وہ جو آپ نے جتنے پیسے کہے ہیں ایگزیکٹلی آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. اچھا جی, اب میرے پاس کیا جواز ہے جی نہ جانے کا؟ میں نے کہا ویسے میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اور میری فیملی نے کبھی نہیں سوچا, اور میری فیملی جا نہیں سکتی چونکہ بچے بڑے ہیں, ایجوکیشن کا لیول ان کا ایسا ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے لیول پہ پہنچ رہے ہیں تقریباً, تو لہٰذا وہ پاکستان سے موو نہیں کر سکتے. مائی وائف از ڈوئنگ اے جاب, یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں وہ بھی نہیں جا سکتی. تو میں تو اکیلا جانے کے کبھی بھی حق میں نہیں تھا کسی کے لیے بھی, تو اپنے لیے بھی نہیں ہوں ظاہر ہے. تو ہم ایز اے فیملی ہم جا نہیں سکتے, تو میں نہیں جاؤں گا, میری طرف سے آپ معذرت ہی سمجھیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, دیکھتے ہیں. خیر وہ چلے گئے واپس, میں لاہور آ گیا. پھر اس کے کوئی 2-3 ہفتے کے بعد پھر ان کی طرف سے کمیونیکیشن آئی کہ جناب وہ آپ کا پاسپورٹ اور یہ اور وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہمیں آپ بھیج دیجئے تاکہ اسکین وغیرہ ہو سکے, آپ کا ویزا یہاں سے ایشو ہو سکے. چند دن بعد ویزا بھی آ گیا. اچھا, اس پہ ویزا پہ لکھا ہوتا ہے فنی مختبر کیمیا, یعنی کیمیکل لیب اسسٹنٹ. میں نے کہا جی میں تو لیب اسسٹنٹ نہیں ہوں, میں تو مارکیٹنگ مینیجر جا رہا ہوں. یہ کیا بات تھی, میں کیوں اس ویزا پہ جاؤں, میں نہیں جاؤں گا. پھر انہوں نے مجھے میری منت سماجت کی. انہوں نے کہا کہ جناب مارکیٹنگ مینیجر کا ٹائٹل صرف سعودیز کو مل سکتا ہے, ایکسپیرٹس کو, پاکستانیوں ٹائپ کو نہیں مل سکتا, انڈین, بنگلہ دیشی, ان میں سے کسی کو نہیں مل سکتا. اس لیے ویزا آپ کا یہی ہے, کانٹریکٹ آپ کا مارکیٹنگ مینیجر کا ہے, وہ آپ پڑھ لیجئے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی آپ کے باقی پرکس میں کوئی چیز کم نہیں ہوگی, اس کو آپ پلیز ایکسیپٹ کر لیجیے. اچھا جی, کر لیا. انہوں نے یہاں کسی ریکروٹنگ ایجنٹ کو وہ ویزا بھیج دیا. ان بیچاروں نے خود ہی مجھ سے کچھ نہیں چارج کیا, ایک پیسہ نہیں لیا انہوں نے اس کو پروسیس کر آ کے مجھے انہوں نے ویزا سٹیمپ کروا دیا. میں گیا, پروٹیکٹریٹ کروانا ہوتا ہے جب آپ امپلائمنٹ ویزا پہ باہر جاتے ہیں. میں پروٹیکٹر آفس گیا, ان سے وہاں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے تھے, ان سے میں نے کہا کہ جی یہ اس طرح سے مجھے یہ امپلائمنٹ پہ میں جا رہا ہوں, تو لہٰذا میرا یہ معاملہ ہے, اس پہ پروٹیکٹریٹ کی آپ سٹیمپ کر دیجئے. انہوں نے کہا جی وہ ہم تو 1-2 گھنٹے کا سیشن کرتے ہیں, اس میں ایک ہم کوئی ویڈیو دکھاتے ہیں, کچھ ان کو تفصیل بتاتے ہیں, تو لیکن بہرحال وہ ہم لیبر کے لیے جنرلی کرتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں 10 منٹ میں. انہوں نے مجھے ایکسپلین کر دیا کہ جی یہ آپ کے بینیفٹس ہیں, رائٹس ہیں آپ کے, اور بس اتنی سی بات ہے. تو انہوں نے اسٹیمپ لگا دی میرے پاسپورٹ پہ. پھر مجھے کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ میں نے کہا میں جاب کرنے جا رہا ہوں, امپلائمنٹ ویزا پہ جا رہا ہوں, تو جاب ہی کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میرا یہ خیال نہیں ہے. اتنی سی بات کہہ کے انہوں نے بات چھوڑ دی. انہوں نے کہا میرا یہ خیال نہیں. میں نے بھی کوئی اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دی, واپس آ گئے. اس کے بعد ٹکٹ کا ایشو ہو گیا جی, کسی فلائٹ پہ جگہ نہیں مل رہی, کچھ نہیں ہو رہا جی, کوئی فلائٹ PIA ہے, سعودیہ ہے, فلاں ہے, کوئی فلائٹ نہیں مل رہی. میں بڑا خوش تھا, میں نے کہا نہیں مل رہی تو نہ ملے, میں کون سے جانے میں انٹرسٹڈ ہوں. فائنلی گلف ایئر کی فلائٹ انہوں نے ڈھونڈ لی کہیں سے وایا بحرین جدہ. اینڈ فائنلی یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے, قصہ مختصر یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ میں ایڑیاں زمین میں گاڑ کے کھڑا رہا آخری دن تک, پہلے دن سے لے کے, کہ میں کسی طرح نہ جاؤں, لیکن فائنلی میں چلا گیا. آئی ہیڈ ٹو گو سم ہاؤ. یہ ہے اللہ کی قدرت کہ وہ جو کام چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور وہ کرواتا ہے. اس سے اگلا میں پھر انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں آپ سے بات کروں گا کہ پھر کیا ہوا, وہاں جا کے کیا ہوا. بہت کچھ ہوا, لیکن 1-2 چیزیں میں صرف آپ سے شیئر کروں گا اس میں سے, جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ. ریئلی مقصد میری اپنی داستان سنانا نہیں ہے, یہ میری داستان ہے, آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. چونکہ ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ایمان کے یہ حصے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت پر بالکل ایک مکمل یقین رکھیں بغیر کسی شبے کے. سو وہ ہمارا یقین بہت پختہ ہو جاتا ہے جب ہم کوئی چیز خود ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. تو یہ بھی اس کانٹیکس میں ہے جو میں نے آپ سے یہ شیئر کیا ہے. اللہ پاک آپ پر بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں نازل فرمائے, اور اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.